بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی جن کے بچے بہت ہی نافرمان ہے، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی اس سے کرنے سے انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سنیں اور اس پہ عمل بھی کیجئے گا۔ یہ سب سے فیصلہ کن عمل ہے۔ جو بچہ والدین کا نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا، عزت نہیں کرتا، بری عادتیں ہیں، تو ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ سے دعا کیجئے گا اور تھوڑی سی محنت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ چاہتے ہوں گے ویسا ہی ہوگا۔ اولاد آپ کی ایسی فرمانبردار ہوگی کہ لوگ مثال دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، والدین کے ساتھ نافرمانی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ اتنا سا لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کے حاضر ہو جاتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، نفل نہیں، میں فرض نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر طواف کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا تم نے۔ جب تیری ماں تجھے پالتے ہوئے تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، اللہ کا واسطہ، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے اور سب سے اہم ہے، اسی لیے سب سے بہترین ہوگی۔ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور خدا کے لیے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، کیونکہ اس سے نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، کوئی نشانی بتا دیں۔ یہ بچے جو خاص طور پر سن رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب پوچھا کہ کوئی نشانی بتا دے تو آپ نے فرمایا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں عام طور پر ماں سے بدتمیزی نہیں کرتی، بچے جو ہوتے ہیں وہ بدتمیز ہوتے ہیں، بچیوں میں بدتمیزی کم ہوتی ہے بچوں کے نسبت۔ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نقارے پہ چوک پڑ جائے گی۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، والدین کو ذلیل کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم کا ذریعہ نہیں۔ آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا جو والدین کے نافرمان ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد پہ جانے لگے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، بیٹا میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، میرے نبی نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔
انہوں نے پھر کہا بیٹے میں اکیلی ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، دودھ کا واسطہ رک جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا، میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا کہ رک جاؤ، میں اکیلی ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں رک رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہتھیار سجا کے مسجد میں جا رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا تو آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ میرے نبی کی غصے کی نشانی تھی کہ جب وہ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو منہ کو دوسری طرف پھیر لیتے تھے، اور جب آپ نے منہ پھیرا تو وہ دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماں کو چھوڑ کر کون سا جہاد کرنے جا رہے ہو؟ مجھے تمہاری جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اور آپ نے اس کو مسجد سے اٹھا دیا۔ حالانکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب اتنی زیادہ ضرورت تھی جہاد کے لیے، چاروں طرف سے کفر حملے کر رہا تھا۔ میری عزیز بہن بھائیوں، والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، اور والدین کی فرما برداری کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر دروازے میں سے گزرو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے۔ چلو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ جس طرح میں بیان کروں گی آپ نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ بہت ساری چیزیں بہت سارے کاموں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں اور ان کی نیت میں فرق ہوتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بچوں کو فرمانبردار بنانے کا، یہ سورۃ فاتحہ کا فیصلہ کن عمل ہے۔ اس میں وقت کی قید کوئی نہیں ہے، یہ آپ جب مرضی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کسی نماز کے ساتھ اس کو آپ کر لیں۔ زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح میں بیان کروں گی آپ نے اسی طرح سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 یا 41 دن کرنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پڑھ کے آپ نے پھر شروع سے شروع کرنی ہے۔ ہر آیات ایسے پڑھ کے پھر آپ نے شروع سے شروع کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی ترتیب سے بھول جاتے ہیں تو نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی، اسی لیے اس میں غلطی کوئی نہ کرے۔ یہ بہت زبردست اور بہترین عمل ہے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے۔ آپ کو یاد رہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نماز والا۔ 11 ہی مرتبہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے سورۃ فاتحہ تو 11 ہی مرتبہ آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے۔ جو ساتھ میں آپ نے پانی رکھنا ہے اس پہ آپ نے 3 پھونک مارنی ہے۔ جو بچی اور بچہ کہا نہ مانتا ہو، نہ فرما بردار ہو، تو اس پہ وہ سویا ہوا ہو تو اس پہ دم کریں، اس کے سر پہ آپ پھونک ماریں 3 مرتبہ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا فرما بردار ہو جائے۔ اور ہو سکے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ اس کو پلا دیں، اور اگر بچہ پاس نہ ہو تو اس کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ یہ والا عمل پڑھیں آپ مسلسل 21 دن، تصور میں رکھ کے، وہ بے شک پاس نہ ہو، باہر کہیں گیا ہو، تب بھی اس کو پھونک مار دیں، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس کو میرا فرما بردار بنا دے، اگر بیٹی ہے تو اس کو بھی میرا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ تو سننے والا ہے، تو سمیع علیم ہے، تو بڑا رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ پھر دیکھنا میرے رب کی رحمت سے وہ کس طرح آپ کا فرما بردار ہو جاتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کی طاقت بہت ہے اور اس کا ثواب بھی بہت ہے۔ قرآن پاک پورا شفا ہے، شفا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح یہ آپ نے کرنا ہے، جو آپ چاہتے ہوں گے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بچے بچیاں فرما بردار نہیں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو فرما بردار بنائے، آمین۔
माँ बाप का खिदमत करने वाला बना दे, उनको नेक बनाए और जो आपकी हाजत हो अल्लाह ताला उसको भी पूरा फरमाए। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और उनकी इज़्ज़त और उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।